نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی جو حسین ساعتیں ہیں، میں آپ کو کامران اصغر کا اور پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی کا سلام پہنچے، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ بھی شب برات کے حوالے سے ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا اور اس کے روحانی پہلو کیا ہیں۔ تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلسلے کا آغاز کریں۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، ہم نے 3 پروگرام ابھی تک کیے ہیں، باقاعدہ IIS لورز یونیورسٹی آف ہزارہ اور یونیورسٹی آف ہری پور سے وہ خطاب کا ہی پروگرام شب برات کے حوالے سے ہے، جو ہمارے سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، اور میں کہوں گا آپ کے حوالے سے، آپ کے حلقوں کے حوالے سے، صدیقی صاحب کے بلا نسیم صدیقی علیہ رحمہ کے حوالے سے، نور اللہ مرقدہ، اور دیگر مشائخ جن سے وابستہ آپ کے دوست احباب ہیں، ہمارے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ معزز سالکین و سالکات، اللہ تعالیٰ آج کی یورپ اور عرب میں جو نصف شعبان کی گھڑیاں ہیں، مبارک گھڑیاں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید اضافہ کرے اور ہمیں برکتیں سمیٹنے کا، توبہ طائب ہونے کا موقع دے اور رجوع کا موقع دے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 3 پروگرام ہم نے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے خطبات کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے دوست ہیں، جیسے بزم فکر اقبال ہری پور کے حکیم صاحبان اور دیگر احباب، میں نام نہیں لوں گا، وہ ٹیکسٹ ایک بنایا ہے، میسج میں بھی زوم کا آج کی دعوت میں ان کا نام وغیرہ سب کا دے دیا، وہ بار بار نام لینے میں نا کوئی دوست مس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا، تو سب احباب جتنے بھی ہیں، تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کہ نوجوان نسل کو خصوصی ہم نے جوڑا ہے کہ زمان جو ہے وہ رمضان، شب معراج، رجب، پھر شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر کثرت سے رمضان کے بعد بے شمار فضیلت کا قرار پانا، اور پھر نصف شعبان کی گھڑیاں اور اس میں اشارت ہونا، اور اسی اشارت کا لیلۃ القدر سے تعلق ہونا، اس کو علامہ اقبال کے تصور زمان کے حوالے سے ہم نے پچھلے 3 پروگراموں میں معرفت کی باتوں میں عرفانی جہت میں جا کر آسان بنا کے، کیونکہ ہمارے احباب میں پوسٹ ڈاکٹرل لیول کے بندے بھی نہیں ہیں، مطلب تو کنسٹرکشن والے بھی ہونا بہت مشکل ہے، ریکنسٹرکشن تو مجددین کا کام ہے، کہاں مجدد اور کہاں ہم تو ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خادم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا فیوز و برکات عطا کرے کہ ہم وہ تجدید اور تشکیل پہ بات بھی کرنے کے قابل ہو جائیں، اللہ ہمیں اس تجدید کا فیض اور ہمت عطا کرے کہ یہ ایکچولی تو جہاد ہے، جہاد باللسان اگر نہیں ہے، جہاد بالید نہیں ہے، جہاد بالقلب، تیسرا حدیث شریف میں آتا ہے نا، ہاتھ سے نہیں زبان سے روکو تو بھی مومن ہے، قلب سے برا جانو، یعنی آخری درجہ ایمان کا تو یہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا، پھر اگر برا بھی نہ جانے برائی کو، تو تجدید تو ہوتی ہی شریعت کی تکمیل اور احیاء ریسرکشن کے لیے، مردہ کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب 1 سنت پہ، تو ہم کوشش اپنی سی کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کو عرفانی جہتوں سے آسان بنایا جائے، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارا فیڈ بیک یہ ہے، جیسے اینول پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا پروگرام ہوا، ہمارے پروگراموں میں کچھ تجاویز، کچھ عالمی امت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، پروفیسر صاحب نے وہ نکات کو لیا ہے، چونکہ ٹیم سمجھدار بیٹھی ہو تو وہ نقطے نوٹ کرتی ہے، ظاہر ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو بڑی خوشی ہے کہ دیگر احباب ہمارے ٹائم پورٹلز پہ اور وہ لے رہے ہیں، مختلف وکاس بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور سائل صاحب، اپنے تو ہر بندہ دیکھیں، ہر کوئی فکر میں آزاد ہے،
کسی مسلمان پہ پابندی تو نہیں ہے، وہ جیسا کر سکتا ہے خدمت، جہاد باللسان کی کر رہا ہے، جہاد بالقلم کی کر رہا ہے، جہاد ہاتھ سے نہیں ہے تو نفس کے خلاف جو ہے ہم اچھی رجوع کی کوشش ہے۔ تو اقبالیاتی زاویوں سے ہم نے جو پچھلے 3 پروگراموں میں بات کیا، چوتھا ہے جس میں شعبان اور رمضان کو اور نصف شعبان کو کوشش ہم کریں گے کہ علامہ کے اقوال کی روشنی میں کریں۔ اب بہت سارے دوست ہمارے کہہ رہے ہوں گے اقوال کی روشنی میں کیوں؟ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں علامہ کی وجہ سے، وہ میں نے قرآن جو ہے اور اس کی طرف مائل ہوا، جوڑ کے رکھ دیا مجھے۔ ابھی ان چیزوں کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو بیچ میں مجھے تو یہ پکچر شاید سٹک نظر آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ جی آپ جاری رکھیے، کیمرے کا مسئلہ ہو ٹھیک گیا۔ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیٹا کنیکشن کا کوئی بیچ میں آیا تھا مسئلہ۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن کی طرف علامہ نے توجہ دی، تو ہم جب بات کر رہے ہیں تو قرآن حکیم ہی کے حوالے سے، یعنی علامہ اقبال، قرآن حکیم، اقبال اور قرآن الگ نہیں ہے، اور امت کو اس حوالے سے بہت بڑی خدمت ہے ان کی۔ ہم دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی اس میں فرما دیجئے کہ دوستوں کا کیا فیڈ بیک ہے کہ اس کو مزید آسان بنایا جائے، مذہبی حوالوں سے جوڑا جائے، جیسے آج نصف شعبان ہے تو اس کے فضائل پہ بات کی جائے، یا ریکنسٹرکشن پہ خالص ہم بات کریں، یعنی اقبال کے کتاب کو انگریزی کو لے کے لائن ٹو لائن ہم لائن بائی لائن سطر بسطر پڑھیں، تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ جی آپ کی جانب سے۔ آپ کے ماشاءاللہ جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی ایک چلتے رہنا چاہیے اس سلسلے کو، اور الحمدللہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جاری رکھیے، اور جو موضوعات ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ تنوع بھی آتا رہے تاکہ یکسانیت سے ہم لوگ بچتے رہیں۔ صحیح، مطلب ہم زمان پہ تصور پہ بات کر کے تو ہم پہلے ہی بات کر لیں گے کہ ہم نے للیت القدر میں کیا ڈھونڈنا ہے، آج کی رات میں کیا ڈھونڈنا ہے، کیسے ڈھونڈنا ہے، اس سے کیا ہمیں فرق پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے احباب کے لیے فائدہ جو ہے اس کا سبب فائدے کا بن جائے۔ جی بالکل۔ مقصد تو ریکنسٹرکشن بھی ہو تو فکری سطح سے لے کے عام لوگوں تک، عام مسلمان کے طرز عمل میں وہ کیا فائدہ اٹھائے۔ ہمارے پروگرام میں معرفت کی باتوں میں بھی یہی ہے کہ ہم تو بزرگان دین کے ہائر کیلیبر کے جو لوگ ہیں، ہم وہ تو نہیں مان رہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے، حضور کی سیرت کے، تو 1% بھی کامیاب ہو گئے، جیسے حضور نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ 10 حصوں میں سے 1 پہ بھی تم آج نہ چلو تو تم کامیاب نہیں ہو، یعنی کہ مفہوماً۔ اور ایک زمانہ آئے گا 1 حصے یعنی 10th پہ چلیں گے تو وہ بہترین لوگ ہوں گے، اور اس کو ہم اگر 10 کر لیتے ہیں تو کتنا آسان ہے کہ 10% پہ چلنے والا کامیاب ہے۔ آج کے دور میں دوری کی وجہ سے اتنی سہولت کہ ہمیں 33 مارکس نہیں لینے، ایکچولی 10% لینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نے جو فرمایا ہے وہ بڑا الہامی گائیڈنس کے ساتھ ہے سارا کچھ، کہ دجل کا دور ہوگا جیسے آج کا زمانہ ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی ویسی بات کرتے تو وہ ویورشپ لاکھوں میں چلی جاتی ہے، لوگ دھڑا دھڑ جوائن کر رہے تھے، کوئی کنسرٹ کر لو، لیکن علمی بات کی جب ہوتی ہے، جب علامہ جیسے حکیم الامت کی بات، حکمت کی باتیں آتی ہیں، جہاں پہ وہ فلسفہ، حکمت، بایو فزکس سب کا جائزہ لے کے، فلسفیوں کا جائزہ لے کے اسلام کی عظمت کے پھریرے لہراتے ہیں، اسلام کی عظمت کے جھنڈے لہراتے ہیں، دین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، یہاں آ کے ہماری ہمتیں پاس کیوں ہو جاتی ہیں؟ مطلب اس زمانے میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ پازیٹیوٹی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، آپ سے مجھے فیض مل جائے کسی بات کا، مجھ سے آپ کو مل جائے، دوستوں کو 2-4 احباب
ہمارا تو دعوت و ابلاغ کا وہ تقاضا جو ہے، جو واجب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خطبہ حجت الوداع سے، وہ پورا ہو جاتا ہے. ہم تو اپنا وہ اینٹ لگا رہے ہیں عمارت میں. ہماری ایک اینٹ بھی ہماری بخشش کا سامان اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. اللہ کرم کرے تو اس میں برکت دے دے، ہماری ایک اینٹ کو 700 لکھ لے. اور یہ مہینہ بھی ظاہر ایسا ہے، اس میں وقت میں کتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ ایک کے بجائے 70 کا تو وعدہ ہے، 10 دنیا 70 آخرت، لیکن وہ چاہے تو 700 تک. اور پھر 83 سال کی عبادت ایک رات میں ہم کر کیا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک رات کتنی ہوتی ہے؟ یعنی ابھی مغرب کے بعد آپ کی رات سٹارٹ ہے. حدیث کے مطابق آسمان دنیا پہ فی نصف شعبان اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اتر آتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور ندائیں اور صدائیں دیتے ہیں. ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے مطلب وقضا ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ خاص ہے لیلۃ مبارکہ کے حوالے سے. اور اس میں آسمان جو دنیا ہے اس تک وہ بیت المعمور میں قرآن کا اترنا، پھر اس کے بعد سال ب سال زمین میں اترنا. تو اس کو بجٹری نائٹ بھی کہا ہے. تو ہم رحمت مانگے، مغفرت مانگے، کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک رات ہوتی کتنی ہے، یا ہمارے پاس مغرب سے فجر تک، حتیٰ مطلع الفجر جیسے آیت میں آتا ہے، حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ طلوع فجر تک اللہ کریم رہتے ہیں آسمان دنیا پہ اپنی شان کے ساتھ، جیسے وہ ہے. ہمیں نہیں پتا اس کا. ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ مطلب آپ اگر بزرگ ہیں یا ہم اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، ہم والد سے کیا مانگیں گے؟ یعنی ہمیں پوری رات دی جائے کہ آج کی رات مانگ لو، تو پیار کرنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رحمان و رحیم رب کہتا 70 بار بھی غلطی، حدیث کے صحیح حدیثوں کے مطابق 70 غلطیاں کر کے میرا بندہ آئے گا، میں اس کو 70 دفعہ معاف کروں گا. پھر ایک قدم چل کے آؤ گے، میں 70 قدم آؤں گا. تم دوڑ کے آؤ گے، سوری تم چل کے آؤ میری طرف، میں دوڑ کے آؤں گا. یہ پروردگار ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے. ہم اتنی مبارک ساتوں میں اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کائنڈلی یہ فرمائیں کہ لوگ اس کو کیسے بانٹ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ اس رات کے حوالے سے؟ یا لیلۃ القدر بھی آگے آ رہی ہے، یا رمضان کی راتیں، اور ہر رات جیسے صوفیہ فرماتے ہیں شب برات ہو سکتی ہے، ہر شب برات ہو سکتی ہے، ہر روز روز عید ہو سکتا ہے، کہ ہم اللہ سے رجوع کرنے والے احسان کے درجے میں عرفان کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں توبہ طائب ہو کے. تو اس پوری رات میں ہم کتنا ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کیا خاص ٹیکنیک یوز کریں؟ جیسے سائیکالوجی آپ کا ہے سبجیکٹ اور ٹریٹمنٹ بھی ہے، تو لوگوں کو ذرا نفسیاتی اطمینان نصیب ہو کہ کیا کرنا چاہیے. بس جی سب کو معاف کر دیں، اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں بالکل کینہ نہ رکھیں. واہ. اور عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور سب کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے. اور جہاں تک کہ شب قدر کی بات ہے، تو شب قدر میں ہمارے جو حضرت تھے مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ سے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو رمضان شریف میں ہر سال بلایا جاتا تھا امریکہ میں. تو وہاں پہ وہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ جا کے تو وہ تراویح پڑھتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، اور ہر سال 27ویں کو آپس میں مسلمانوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا. صرف ایک جو ہے وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ کہ جی ہم اور ہیں تم اور ہو. تو وہ مولانا فرماتے ہیں کہ جی میں نے اپنا خطاب کیا اور ساتھ ہی میں نے بتا دیا کہ آج کی رات میں کسی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی جو کہ دوسرے سے کینہ رکھتا ہو. تو سب لوگ اٹھیں اور اپنے ساتھ والے سے گلے ملنا شروع کر دیں. اور کہتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیا، اور وہ ایسی رات رہی کہ جو بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ گزری. واہ سبحان اللہ. جھگڑا نہیں ہوا اس رات. جھگڑا نہیں ہوا اس رات. مطلب یہ ہے کہ ہم رات کو توبہ طائب پہ توجہ دیں، یہ رحم دلی کے جذبے پہ فوکس کریں،
مشکل کام ہے ڈاکٹر صاحب. کیسے نفسیاتی طور پہ آپ دیکھ لیجئے معاف کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. پھر وہ واصف علی واصف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مطلب ہلکے ہو کے سو جاؤ, معاف بھی کر دو اور معاف ہونے کی بھی امید رکھو, پھر وہ دوسروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا بے شک تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان کیسے اس پہ راضی ہو, یار میں نے سب کچھ چھوڑ دینا آج. ان ذالک من عزم الامور, تو یہ تو مشکل کاموں میں سے تو ہے, یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. یعنی اسی لیے اجر زیادہ ہے, جی. اور کینہ رکھنے والے اور کے سوا دوسری سب بات معاف یہ ہو ہے کہ جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت میں مکمل طور پہ ایک بندے کو مکمل معاف کر دیں, یا جو ہے وہ سب کو ایک ہی وقت میں معاف کر دیں. یہ بڑا جگر گردے کا کام ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ اپنی جو گرج ہے, آپ کا جو کینہ ہے, اس میں آپ تھوڑی سی کمی لے آئیں. بالکل یہ صحیح درست ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی, اپنی نفرت کو تھوڑا سا کم کر لیں. یا یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے, جیسے واصف صاحب فرماتے تھے. ظاہر واصف صاحب تو نہیں کوئی ہستی اتر ہے نا کہ اختیار, انہوں نے بھی اپنے بزرگوں سے لیا ہے, اور ان کے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں, اور ان کے پیچھے اللہ کریم جی 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 رحمان و رحیم, بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. جی تو بالکل. سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی بات درست ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو بھی مجھے توفیق دے, اگر نہیں ہے تو یہ بھی تو بزرگوں کا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں معاف کیا جاؤں, تیری جناب سے امید معافی کی رکھوں, اور میں معاف کرنے والا بھی بن جاؤں. تو وہ تو غفاری ہوگی نا شان, جی بالکل. وہ تو شان ہی کچھ اور ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم معافی کے طرف جائیں, اور جیسے آپ نے بزرگوں کا ذکر بھی فرمایا تو اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے. یہ بد نصیبی ہے ہماری, ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے رہے ہیں تمام بزرگان دین اور تمام علماء کرام کا ذکر, کیونکہ اس کے بغیر, اتحاد امت کے بغیر, نبوت کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, سنت کا تقاضا ہی میں سمجھتا ہوں پورا نہیں ہوتا. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں, میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ہمارے ڈاکٹر طاہر امین تنوجی صاحب کہیں گے, ایک مولانا صاحب آ گئے, چیخنا چلانا, یہ وہ تین زبانیں بھی بول کے, مطلب چھوٹی سی بات کو ہوا دینا فتنے کو. تو الفتنہ تو اشد من القتل ڈاکٹر صاحب, کہ امت میں جیسے فساد, افتراق فی الامہ اور فساد فی الارض, خواہ وہ عالم ہی ہو تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے دکھلاوا جو کر رہا ہے منہ پہ مار دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. ایک شہید کو, ایک سخی کو, وہ عالم کو, آپ کو پتہ ہی روایت کا کہ جس نے ان معاملات کے لیے کیا. تو اللہ ہمیں اخلاص دے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا بھی بھلا ہو اپنا, کہ ہم امام راضی رحم اللہ, دیکھیں غزالی کے ساتھ راضی اختلاف اپنی جگہ پہ, ہم تو کسی بزرگ کو غلط نہیں کہتے. جو انہوں نے جس لیول پہ فرمایا, دیکھیں کوئی بھی عقل کل تو نہیں ہے, اور سمپل از دیٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پروفٹ نہیں ہے. جی جی تو یہ فارمولا بنا لیا. تو علامہ اقبال نے پہلے خطبے میں غزالی رحم اللہ کو کرٹیسائز کیا, لیکن ساتوں خطبوں میں اپریشیٹ کیا, ماشاء یعنی اللہ. پہلے میں کر کے بھی اپریشیٹ کیا. اچھا, جہاں پہ کرٹیسائز کوئی کر رہا ہے اس لیول کا بندہ, اس لیول کا دیکھے نا کہ علماء کا مطلب ایک کیلیور ہوتا ہے. جیسے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی مثال دیتا ہوں, تو میں ان کے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے ان کا دیوبند کے علماء سے بھرپور عقیدت, ان کا چشتیہ صوفیاء سے بھرپور عقیدت, ان کی علامہ اقبال کی راہوں پہ چلنا. اسی طرح بریلی شریف کے علماء ہم اپنے پروگراموں میں اکثر و بیشتر ذکر کر, لیکن تصوف نہ دیوبند کا ہے, نہ بریلی کا ہے, نہ اہل حدیث کا ہے, نہ اسلاف سب کے ہیں. ہم اہل سنہ والجماعت جب ہم کرتے ہم احناف ہیں, ہم سارے سلاسل سے ہیں. تو جو حنفی نہیں تھے ہم تو انہیں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مانتے ہیں. صوفیاء میں تو تفریق نہیں ہے کہ فقہ اور ہے تو میں آپ سے محبت نہ کروں. بے شک بے شک. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کا, میں اقبال کی کلیکشن میں لکھا ہے, میں تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کروں گا, ابھی پہلے نہیں کرتا, پھر وہ اقبالیات کے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے علماء موجود تھے. تو اقبال کو اپریشیٹ کیا, اور ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ دیوبند کے سارے مزے کی بات ہے, پاکستان میں جو دیوبند کے ٹاپ کے مفتی اعظم تھے ان تک انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان کی موجودگی میں شیخ الہند نے فرمایا تھا
کہ کس طرح ترک قرآن اور انتشار امت نے بیڑا کر کیا گیا. تو مفتی صاحب نے, اب وہ ذکر آ گیا, یعنی سارے کے سارے بڑے علماء اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا. میں نے ترتیب سے لسٹ لکھی ہے کہ اللہ معاف کرے کسی عالم دین کا نام اس میں سے مس نہ ہو جو انہوں نے ذکر کیا. وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توشہ آخرت بنایا ان کی باتوں کو. واصف صاحب کی باتیں, سرفراز شاہ صاحب سیدی کی باتیں, اسی طرح ان سب کی, ہماری تو باتوں کی حیثیت نہیں, ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں, سیدھی سی بات ہے. لیکن کیا خبر کہ کوئی سنت ہم سے ہمارا جو تقاضا کرتی ہے ختم نبوت کہ اٹھو میرے امتیو, میرے رب کے سامنے تم اب بات کرو کہ حضور اکرم نے جو بات پہنچائی تھی تم تک 1400 سال 44 سال کے بعد بھی پہنچی گئی ہے. تو ہم تو اعادہ کر رہے ہیں, ہم تو ریویژن. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کہا بھی تھا ڈاکٹر صاحب اعادہ ہوتا کیا ہے. میرے ذہن میں اس وقت یہی تھا کہ ریویژن ہم کرتے ہیں جب ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں, جب ہم پھر اب یہ آیتیں کیا آپ نے پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھائی ہوئی نہیں ہے, درس نہیں دیے ہوئے, عالم حفظ کرنے والا ہزاروں بار پڑھتا ہے اس آیت کو, کیا سب کو پتہ نہیں؟ لیکن مشکل وقت میں بھول جب جاتا ہے تو سبق جو یاد کراتا ہے وہ مجدد ٹھہرتا ہے. ابھی میں نے جو بات کی ہے کہ کوئی رہ نہ جائے, آپ نے فرمایا کہ 1920 میں مالٹا سے رہائی کے بعد شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ آئے اور یہ دیوبند کے جلسے میں بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے. خاص طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی موجود تھے, شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی موجود تھے, اور مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا وحدت امت کتاب کا. کیسے مزے کی بات ہے, نصف شعبان میں وحدت امت کی بات آئی ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ مالٹا میں رہا کیوں کیا تھا, جب انگریز نے دیکھا یہ تو اب عالم ہمارے ہاتھوں مرنے والا, اس کی صحت ہی ختم ہو گئی ہے, اس وقت انہوں نے انہیں رہا کیا. تو یہ سارے علماء کی موجودگی میں اتنے بڑے مدرسے میں اتنے بڑے اجتماع میں جب بات ہوئی تو وحدت امت میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ انہوں نے دو چیزوں کا بتایا تو امت میں کیوں بربادی ہے اس وقت. دیکھیں علامہ کا دور 1920 کا دور, اب 30 میں علامہ کے خطبات ہیں, ریکنسٹرکشن. کس طرح علماء قدر کرتے ہیں کہ علماء نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا, اقبال نے بھی وہی نکالا. اور مزے کی بات ہے اقبال نے 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا, اور یہی بات مفتی اعظم محمد شفیع صاحب نے لکھی کہ اسیر مالٹا نے, غازی مالٹا نے, شیخ الہند محمود الحسن جو ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو اپنے خدام القرآن کا چیف مانتے ہیں, اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں. اس میں میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں بہت ابتدائی دور سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور اسرار صاحب اور مولانا ابو العلا مودودی تمام دیکھیں. وہ علماء کیا جملہ غلط ہو گیا کیا, جیسے میں نے تنولی صاحب کا کہا محفل میں بندہ آ گیا, انہیں خیال اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمیں تعداد نہ پیدا کر سکے, ہماری وجہ سے فتنہ پیدا ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ وحدت امت میں کہ قرآن کو ترک کرنا اور آپس کے اختلافات, ان دو وجوہات سے مسلمان غلام بنا, مسلمان تباہ ہوا, مسلمانوں کا احیا نہیں ہوا, مسلمان غیروں کا محتاج ہو گیا. اور ان سے مزید انہوں نے اس کے تو کیٹیگریز بنتی ہے, اس کے نیچے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں. یعنی ایک خرابی دماغ میں پیدا ہو پورے جسم پہ کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں امت میں. یہ نچوڑ انہوں نے ٹاپ ہیڈز بتائے کہ قرآن کو ترک کرنا یہ لفظ تھے شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ کے. اسیر مالٹا, اسیری میں غور کرتے رہے آخری دور میں زندگی کے کہ کیا ہوا, غلامی کیوں ہوئی, یہ کمال کے. اور پھر یہ لکھتے ہیں حقیقت میں تو یہ ایک ہی ہے, دو تو نہیں ہے باتیں جو شیخ نے فرمائی ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں تعداد نہیں ہے تو ترک قرآن کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی قرآن چھوڑنا ہی اس مسئلے کی وجہ بنا ہے. مزے کی بات ہے یہ زوال کے جو 2 اسباب ہیں اس میں سے ترک قرآن, اقبال نے ایک خطبے کا پہلا, ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں, میں اس کو ہمارے استاذ المکرم ہے انہوں نے ترجمہ فرمایا, قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو تصور اور عقیدے سے زیادہ عمل پر زور دیتی ہے. پچھلے ہم نے تینوں پروگراموں میں ریکنسٹرکشن کے کہا تھا یہ بک ہے, قرآن لفظ سے آغاز ہے تمہید کا علامہ اقبال کے, the reconstruction of religious thought in Islam. یہ میں اس پہ زور دیتا ہوں, ریلیجس تھاٹ کی تشکیل, اب دین کی تشکیل, اب دین نہیں نبی کا کام.
جو کام اللہ نے پیغمبر کو دیا ہم اس میں فکری طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زوال کے اسباب جیسے فرمایا انہوں نے. اچھا یہی دیکھیں علماء اہل سنت کے دیگر مکاتب کے ہاں چلے جائیں. میں نے شکیب ارسلان رحمہ اللہ کو اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تھا. علی شریعتی کی بعد میں جیسے باتیں سامنے آئی وہ اقبال سے متاثر تھے. اقبال سے قرآن لیا علی شریعتی نے اور کہاں لیا؟ ایرانی کمیونٹی میں اٹھایا قرآن پہ عبادت پہ. آگے پھر وہ جب ریولوشن کا ٹائم آیا تو وہ میجارٹی کے ظاہر حوالے ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک لیڈر اٹھا اکیڈیمکس والا, لیکن علی شریعتی نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. انہیں تو قرآن پہ امت کو جمع کرنا تھا. یہ جیسے عرب دیکھیں ڈاکٹر صاحب سارے مسلمان ہم ساتھ ہی ہے نا. ہمارے جغرافی میں کون سی آد بندی کی تفریق آتی ہے؟ کیوں نہیں ہم ایک؟ کیوں ہمیں حج کے لیے بھی اب تو ڈالروں میں پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے. بحری جہاز کدھر گئے ہمارے؟ سنا ہے کہ بنگلہ دیش نے بہت بڑا بحری جہاز تیار کیا حاجیوں کے لیے اور بہت کم قیمت میں. تو اسی طرح دیگر ملکوں میں ایون ہند میں مسلمانوں کے لیے حج کی خدمات پہ جو ہے نہیں لیا جاتا معاوضہ اور ٹیکس, بہت تھوڑے پیسوں میں جاتے ہیں. دیگر ممالک کا سبسڈی دیتے ہیں. سنا ہے کہ آپ کے ہاں یورپ میں مسلمانوں کے رمضان اور عید کے موقع پہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. ہم پاکستان میں بسنے والے مہنگا کیوں کرتے ہیں ٹماٹر آلو, جو روزوں میں جو چیز چاہیے ہوتی رمضان, پھر کہتے ہیں ڈوب کیوں گے؟ کمال اور ٹماٹر سے رمضان میں ظلم کرو مخلوق پہ. سبزی فروٹ سستا میں کہتا ہوں مفت بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے خلابات کے دوست کے ٹی ایس ویلفیئر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. میں کبھی نہیں ہوتا, میں دیکھیں پہلے والدین کی مغفرت یا مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت, ایکچولی امت کی. حضور نے تو امت کی دعا کی ہے نا ڈاکٹر صاحب. ہم تو امت کی بات کرتے ہیں. کوئی کافر مر جائے تو اس پہ بھی دیکھا اس نے اپنی زندگی اور آخرت برباد کر لی. رحم کا جذبہ, دکھ ہونا چاہیے. یا اللہ ہمیں توفیق دے ہماری بات پہنچے. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی کہ کوئی ایک اینٹ لگ جائے اس دعوت حق کے میدان میں اور کوئی عمارت کھڑی ہو. دیگر سب مل کے کریں, تمام مسلم ممالک اور مسلمان آبادیوں پہ فرض اور واجب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ چیزیں سستی کریں رمضان میں, منافع نہ کمائیں. جیسے میں نے ذکر کیا خلابات ویلفیئر کا, ہمارے دوست تندرستی ویلفیئر فاؤنڈیشن مفت علاج دے رہے ہیں, سستا علاج دے رہے ہیں, جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہم تو کوشش, ہم مفت کی بات دے رہے ہیں. مطلب آپ اپنا سائیکالوجی کی جاب ہے آپ کی, جو خدمت دین ہو سکتی ہے وہ آپ کر رہے ہیں. اسی طرح سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی اللہ سے توفیق مانگی جائے. جیسے کشف المحجوب کے ہر ٹیکسٹ کے بعد دیکھیں سید علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ. تو اصل کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آر این نکلسن نے علامہ رحمہ اللہ کا جو تعلق تھا آپ نے تو پتہ ہی ہے, سیکرٹس آف دا سیلف, اسرار خودی کا ترجمہ انہوں نے اجازت مانگی. علامہ رونے لگ گئے تھے کہ جن کے لیے لکھی انہیں قدر ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ان کو, اور 7 سمندر پار والے اپنی قوم بنائیں گے. قوم بنانے کے لیے بلڈنگ کا فارمولہ ایک علامہ نے دیا تھا, اور ترک قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑنے کی بات کی تھی. جیسے علامہ نے اونٹ کی مثال دی سیلف میں کہ اچھا اونٹ ہی کی مثال کیوں؟ قرآن حکیم سے ذرا دیکھا جائے تو اقبال کتنا فنا فی القرآن ہے. یعنی جن علماء کا میں نے ذکر کیا ان کا, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کیا, جناب انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے کس طرح کہا کہ سارے دیوبند میں ساری زندگی میں مجھ سے ایسا کوئی نہیں پڑھا جتنا اقبال نے مجھ سے فیض لیا. علامہ عزت بھی تو بہت کرتے تھے. سبحان اللہ. کون ہے جس کی عزت علامہ نے خط لکھ کے عقیدت کا اظہار ہو, بچہ بن کے سوال کرتے تھے جب سائل ہوتا ہے وہ اتنی, اس کو عزت کہتے ہیں. پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کو جیسے خط لکھا, کیا اقبال نہیں جانتے تھے؟ 7ویں خطبے میں زمان پہ جیسے آج ہم بات کرنے چلیں گے تو 7ویں خطبے میں شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کی وہ زمان و مکان کا پورا ایک ایکسٹریکٹ دیا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے. یعنی ایون دین عزت اور احترام سے خط لکھا.
کچھ ہمارے دوست ہیں وہ پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی علامہ کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی جیسے میں اپنے ابو کو کہتا ہوں, بزرگ کو کہتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں, بزرگ جان کر کہتا ہوں. دیکھیے عمر میں نہیں, آپ میں مجھ سے بزرگ, تو میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گمان رکھا جائے. یہ مولانا روم رحم اللہ نے طریقہ سکھایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی آپ تو فتوحات الغیب کے آپ نے اس میں دیا ہوا ہے, درس بھی دیے ہوئے. اس میں جو فتوح الغیب میں جو باتیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں آپ کو اس لیے کہ مجھ سے ایمان میں بہتر ہوں گے, کم عمر ہے, گناہ میں کم ہوں گے. یعنی کسی ایج سے, حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ایک ان پڑھ اور جاہل ہے تو یہ سمجھو کہ اس کی سادگی مجھ سے بہتر ہے. یعنی اپنے آپ سے بہتر جان کر پھر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو پھر غرور نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے تو ہمارا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہی ہے. تو آپ کوئی مشورہ اس حوالے سے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں, ظاہر رمضان آگے آئے گا, ہم تھوڑا اسکیڈول چینج بھی کر دیں گے, تھوڑا گھٹا بھی دیں گے, لیکن رمضان کے لیے ابھی سے تیار کر دیتے ہیں آج ہی کے پروگرام میں. اگر لیلہ مبارکہ کی اتنی حیثیت ہے تو لیلۃ القدر کی اس سے زیادہ ہے. لیکن یہاں معاملہ آج کی رات ہمارے بجٹ کا, ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سنے. جن بزرگوں کا ہم نام لے رہے ہیں ان کی ارواح مبارکہ کے صدقے, ان کی نسبتوں کے صدقے, حضور کی بلغوا انی ولو کان آیا کا صدقہ, ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری بات کو دلوں تک پہنچائے, پرتاثیر بنا دے. اللہ تعالیٰ تاثیر کا محتاج وسائل کو داتا دے. یہ کس طرح علامہ نے فرمایا. تو ایک ایک بات قرآن کے روح میں ڈوبی ہوئی, بس اسی کو فنا فی القرآن کہتے ہیں. یہ فنا فی القرآن ہے تو فنا فی الرسول ہے. وہ حدیث جیسے قرآن اور حدیث کے, قرآن نہیں پڑھا تو نے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا. تو جو کچھ قرآن میں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ تو بولتے نہیں ہے وہی کے بغیر, تو یہی قرآن ہے. چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر, یہ شان اللہ نے آخری نبی افضل الانبیاء کو عطا کی. اور میں تو یہ جو آج عنوان لکھا تو میں نے کہا معراج النبی آخر الزمان. اقبال کا تصور ہے قرآن و زمان اور نبی آخر الزمان کی معراج اور نصف شعبان کی مبارک گھڑی اور ان کا انکشاف اشارتاً. یعنی بڑے مزے کی بات ہے. لوگ کچھ علماء نے یہ بات کی ہے, اس پہ ابھی ہم جب اقبال کے ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کو کلیئر کر لیں گے. کہتے ہیں جی ٹائم ہمیشہ چھپایا جاتا ہے, ٹائم ہے خاص ہوتا ہے, جمعے کے دن چھپایا گیا, نہیں بتایا کون سا فکس ہے. لیلۃ القدر انا انزلنا وما جو ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. چھپایا گیا کہ پورے رمضان کرو کوشش, آخری عشرے میں کرو, کہیں ٹک کے نہ بیٹھ جاؤ بس ایک رات گزاری تو ہم ثوابی نہ بن جائے نا, سنی سنائی والے سنی جیسے ہم بن گئے. تو اس طرح نہ ہو, عمل والے سنت والے سنی ہونا چاہیے. سنتی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین, ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. بہرحال میرے ذہن میں یہ آیا کوئی اس طرح بہت زیادہ روایات ہیں نصف شعبان پہ, اور اس درجے کی اگر نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہی بات آئی ہے, اللہ کی شان. یہ بھی تو ایک تخفیف چھپانے کی ہی تدبیر نظر آتی ہے. اشارت بھی فرما دی, یعنی روایات کثرت سے پہنچی بھی ہیں. کون سی پہنچی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس کا تھوڑا سا حوالہ دے نا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ابھی ہے ٹائم؟ یہ آپ جاری رکھیں. جی جی, میں ابھی اس کو باقاعدہ علامہ رحم اللہ کا یہ جو پہلا جملہ بولا, قرآن حکیم جو ہے وہ فکر سے زیادہ ڈیڈ پر, تصور اور عقیدے سے زیادہ عمل پر زور دیتی ہے. پہلا جملہ تمہید کا, خطبات کا, اور اس میں جو تصور زمان ہے, مکان ہے, جو حوالے ہیں, وہ ہم کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں کہ علامہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ان حالات میں مذہبی حقائق کی سائنٹیفک تعبیر قدرتی معلوم ہوتی ہے. یہ خطبات میں نے مدراس مسلم ایسوسی ایشن کی درخواست پر تیار کیے, اور میں نے
انہیں مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں پڑھا ہے۔ ان خطبات میں میں نے اسلام کی فلسفیانہ روایات اور انسانی علم کے مختلف شعبوں میں پیش آنے والی حالیہ ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی فلسفہ کی تشکیل جدید کی جزوی طور پہ کوشش کی ہے۔ موجودہ دور اس کام کے لیے بالکل سازگار ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس کی ان مشترک امور جو ہیں ہمارے سامنے اور ان کی ہم آہنگی کی طرف جائیں، ہارمنی کی طرف انہیں ہارمونائز کریں، آپٹومائز کریں، پھر سراغ لگائیں جو ہماری نظروں سے اب تک اوجھل تھے۔ اور یہ بھی علامہ نے فرمایا کہ یہ جو میرے فلسفیانہ افکار ہیں ان میں کوئی قطعی بات نہیں ہوتی۔ فلسفیانہ افکار میں میرے پیش نظر نظریات سے ممکن ہے کہ بہتر اور مناسب نظریات بعد میں آنے والے پیش کریں۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اٹس آور اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم فکر انسانی کی جو گریجول ڈیولپمنٹ ہے، روز افزوں ترقی ہے، اس کو غور سے دیکھیں، آزادانہ تنقید کریں اور مغرب کی نقالی نہ کریں، اور ہم اس طرف بڑھیں کہ ہم اسلام کا جو روح ہے، فکر ہے، دا اسپرٹ آف اسلام، سید امیر علی نے جیسے فرمایا، ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو میں معزز خواتین و حضرات اب باقاعدہ وہ حوالہ دینا چاہتا ہوں جس پہ علامہ رحمہ اللہ نے ٹائم پہ زور دیا ہے۔ ہم نے پچھلے خطبات میں کوشش کی ہے، جیسے ہم نے مذہبی واردات و مشاہدات اور علم کے باب میں خطبہ اول سے حوالے دیے تھے، اشارے کیے تھے۔ ان میں کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس میں تغیر و تبدل کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے اور اس کا خالق سے کیا تعلق ہے، فلسفہ کیا کرتا ہے، عقل و فکر، اور مذہب کیا کرتی ہے، ایمان اور وجدان جسے کہتے ہیں، ان کے مشترک اور غیر مشترک امور کیا ہیں۔ ہم نے 3 خطبات میں یعنی میں نے خطبے کو سطر بہ سطر نہیں لیا، ہم نے معرفت کی باتوں میں یہ انداز اختیار کیا کہ ہمارے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں میری طرح کی سارے تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنی زیادہ اقبال فہمی، قرآن فہمی نہیں ہے، نہ اسرار فہمی ہے ہمارے پاس، نہ ان ہستیوں جیسے ہم علماء جیسے ہیں، نہ ہم نے درس نظامی پڑھا ہے۔ اور اقبال کو تو یہ پڑھے لکھے بھی کہتے تھے، اقبال قرآن کے نچوڑ تک پہنچا اور انہوں نے قرآن کی طرف اپنا رخ کیا، بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے انقلابی قائد بنے، دعوتی جماعتوں کے بانی جو ہیں وہ اقبال کو مرشد سمجھتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت؟ لیکن ہماری محبت کا تقاضا، ہم اتنی بڑی بڑی ہستیاں، پھر ان کے آئیڈیل، پھر ان کے پیر رومی، پھر شیخ اکبر، پھر سعدی، پھر رازی، پھر رومی، پھر غزالی، پھر امام غزالی سے اوپر جاتے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اکبر، ابن عربی رحم اللہ ان کے جو روحانی فرزند ہیں، پھر اس سے اوپر جاتے ہیں جنید بغدادی رحم اللہ کا زمانہ، حسن بصری کا زمانہ، پھر ہم ابو ذر غفاری کا زمانہ دیکھتے ہیں، سلمان فارسی کا زمانہ دیکھتے ہیں، پھر ہم حضرت علی کے زمانے میں پہنچتے ہیں، پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچتے ہیں، پھر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچتے ہیں، اور پھر ہم اس ہستی کے زمانے میں جا پہنچتے ہیں جو ہستی ہجرت کی 3 راتوں کی ان رازوں کی، اسرار و رموز کی امین ہے، اور پھر ہم اس خلافت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فیض کو جو اس ہستی کو نصیب ہوا، پھر بعد والوں کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، ارد گرد والوں کو، اور آج کے عاشقوں کو، محبت کرنے والوں کو جو عمل کرتے ہیں۔ عشق بغیر عمل کچھ نہیں ہوتا۔ پنجاب کا تو صوفی کہتا ہے عشق نچاوے کر کے تھیا تھیا، عمل کے بغیر محبت کا ناچو دیوانوں کی طرح نا، پھر پتہ چلے عمل کے بغیر کون سی بات ہوتی ہے، زبانی کلامی ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچتے ہیں، چشم تخیل۔ مزے کی بات ہے، اقبال جس وجدان کی بات کرتا ہے وہ یہی تخیل۔ ڈاکٹر صاحب آج کی رات کے حوالے سے اللہ کریم نے جو فرمایا ہے، میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آیت کے ساتھ حدیث کو ملانے کی، تاکہ آج کا پروگرام ہمارا یادگار ہو جائے اور ہمارے دوستوں کو انشاءاللہ رمضان کی ساتوں میں بھی مزہ آئے گا، ہر ساتھ میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی ان کے صدقے توفیق دے۔ دوست ہمارے دعا کریں ہمارے لیے بھی۔ پریکٹیکلی میں بے عمل انسان ہوں اور صرف نام ابن اقبال دعویٰ ہے ہمارا، ہم عمل نہیں گفتار کے غازی ہیں، تو اللہ ہمیں کردار کا غازی بنائے۔ ڈاکٹر صاحب میں وہ آیت جو ہے اسپیسیفک
ہمارے دوست تھے خواج محمد یوسفی رحم اللہ, ہم انہیں پینٹر صاحب بھی کہتے تھے, خواج محمد پینٹر صاحب. تو میں خواج محمد یوسفی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سرکار شاہ محمود یوسفی مدد علی جو ہیوسٹن میں ہے بابا سرکار, ان کے ساتھ انہوں نے نسبت ارادت اختیار کی, اور جو معاملات ہوئے وہ کسی اور موقع پہ کریں گے. آج کی شب آپ کے ہاں, ہماری کل شروع ہوگی مغرب سے فجر تک. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو قبول کرے جو اس چینل سے آپ کر رہے ہیں. اور آج تک شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, میں نے ایک پیج پہ لکھا تھا, کل میں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں گا خوشی کی بات کہ وہ چیز آپ کو خوش کرے گی کہ ہمارے 33 پروگرام ڈاکٹر صاحب ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. 34th ہے. میں 3 اور 3-4 کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ابھی 3 کا نام لیا تھا پچھلے پروگرام میں, اقبال کے زمان کے نسبت میں اسی تخیل میں ہم پہنچتے ہیں وہاں تک. یعنی میں دوسرے لفظوں میں مراقبہ کرنے کی بات نہیں کر رہا, مراقبہ ہو جانے کی بات کر رہا ہوں. وجدان جس کو اقبال نے غیر مسلموں سے بھی ثابت کیا, یعنی کرسچن اور جوز کے علماء سے بھی ثابت کیا, ولیم جیمز سے بھی روحانی مشاہدے کو ثابت کیا. مذہبی مشاہدات کے ضمن میں پہلا جو علم اور مذہبی واردات اور مشاہدات کا تجربہ ہے. تو ہمارے 33 پروگرام ہوئے, آج 34واں ہے. اور اگر میں نے مختصر سے جائزہ لیا تھا, اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب 4,500 گھنٹے ویورشپ دوستوں نے دیکھا, اگرچہ یہ بہت کم ہے. شاید ہمارے دوست زیادہ مصروف ہیں, وہ نہیں دیکھ پا رہے. اللہ تعالیٰ انہیں اتنی فرصت دے کہ کام کی نوعیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ روحانی واردات کے لیے اس کو سن کے آگے بڑھیں گے تو ان کے اللہ تعالیٰ مزید برکت دے گا, ہمیں بھی اس کا اجر مل جائے گا تھوڑا سا. تو یہ 4,500 گھنٹے میں نے یہ کل رف سا ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ ہم نے شروع کیا تھا معرفت کی باتوں کا پہلا پروگرام وظائف کی حقیقت, اور یہ تھا 17 جولائی عید الاضحیٰ کے بعد. اور اب 7.5 مہینے آج کا پروگرام ہو گیا ہے, 17 کو ہی 8واں پورا ہوگا. تو نصف شعبان ہمارے ہاں کل ہے, آپ کے ہاں آج ہے. اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری باتوں کو مغفرت کا سبب بنا دے. اور جیسے غزالی نے فرمایا تھا, اپنے مرشد کی کوئی بات ہوئی, ہم نے یہ ذکر کیا تھا غالباً الکیمی اور اوور ویو آف غزالی رحم اللہ, یا کیمیائے سعادت مرشد بحیثیت ماہر نفسیات, یا روحانی ترقی اور ارتقاء ڈیولپمنٹ جو سائیکولوجیکل اور اسپرچل گروتھ. اس میں دوست ہمارے دیکھیں نا کہ مرشد غزالی کے اپنے مرشد سے ملے اور باتیں ہوئیں آپس میں. وہ تشریف لے گئے, مہمان کی حیثیت سے آئے تھے. غزالی مرید ہے, غزالی جیسا مرید, غزالی جیسا. غزالی دوران ایک لقب ٹائٹل بن گیا آج کل, جو بیسٹ آف دا اسکالرز اور روحانیت میں ہوگا اس کو ہم غزالی دوران کہتے ہیں. عام بندہ اس ٹائٹل کا اہل ہی نہیں ہے. یہ علامہ نے غزالی رحم اللہ سے لیا ہے. وہ فکر کے باب میں جو اختلاف تھا نا راضی والا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا. وہ دیکھیں بڑے لوگوں کی آپس میں ہوتی ہے, جیسے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے کچھ کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو, جب وصال کی خبر آئی تو انہوں نے اتنی عقیدت اور محبت سے فاتحہ خوانی کرائی, اور پھر پوچھا خلفاء نے اور قریبیوں نے کہ وہ تو آپ پہ اس طرح کہتے تھے, فلاں عبارت کی وجہ سے یہ گرفت کر لی تھی. یہ انہوں نے کہا وہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اگر مجھے گرفت اس طرح الفاظ میں تو دہرانا بھی نہیں جاتا بزرگوں. دیکھیں تائے مامے کی لڑائی آپس میں وہ جانے ان کے کام, ہم کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے. لیکن تایا ماموں چاچا خالو آپس میں بڑے بزرگ, ہم اس لڑائی میں نہیں شریک ہوتے, ہم ان کے علم سے دونوں سے استفادہ کر رہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے فرمایا امام احمد رضا خان رحم اللہ عشق نبوی کے اس مقام پر تھا, اگر میری گرفت نہ کرتا تو وہ خود کافر ہو جاتا, وہ ایمان سے چلا جاتا. انہوں نے اپنے ایمان کا تقاضا نبھایا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے اشرفی صاحب کی بات کی, اشرفی بنیادیں اچھی ہے, چشتی نظامی اور صابری یہ مختلف رنگ نظر آتے ہیں, کبھی جلال بھی ہوتا ہے, وہ تو ظاہر کچھ معاملات میں ان کا تھا. مجھے اچھا لگا کہ جب وہ میوات میں انہوں نے کہا تھا یہ کیا اٹھ گئے ہیں ہر کوئی غیر عالم تبلیغ کے لیے, یہ کیا کر رہے ہیں, بنیادیں رکھی جا رہی تھی. ایک دن میوات کے صاحب نے بھیج دیا ان کے آستانے پہ, اور ان تبلیغ والے
नौजवानों ने और बंदों ने सवाल जवाब किए छोटे छोटे। अगले दिन मौलाना शफी थानवी बाहर आए बड़े चीम चीम, और वो था कि यार ये क्या मेरे ही आस्थाने पे खानकाह पे धावा बोल दिया है नई जमात में। उनके नजदीक ये गैर जरूरी चीज थी, उलमा का काम था। हुआ ये है कि खुलफाए अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कहा जनाब सरकार बहुत मसला हो गया है, कलमा पूरा तरीका वुजू का और नमाज का, ये तो हमारे करीबी दोस्तों से जो सवाल जवाब इनके हुए तो हमने तो इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं दी। ये तो इन्होंने जब पूछा तो हमें तवज्जो हो गई है, हम तो बड़े मतलब कोई कमी है हमारे अंदर। और ये चीज उन्होंने बुला के न सिर्फ हमायत का ऐलान किया, फिर बाद में माली मुआवनत भी शुरू कर। तो ये होता है मोहब्बत का तरीका। अभी भी देखे, मैं देखता हूँ जैसे मौलाना तारक जमील साहब, अल्लाह ताला उनके कामों में मजीद बरकत दे, हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो है दीगर उलमा के साथ मिल रहे हैं, हर जगह आना जाना है कि ये वसत नजरी होनी चाहिए कि यार दूसरे ने कुछ कह भी दिया था तो कोई वजह होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये बाबा जी तहरीक लबैक वाले उनका विसाल हुआ तो बहुत सारे उलमा बिला इम्तियाज मसलक वो गए। अगर ये नहीं इत्तेहाद उम्मत और वहदत मिल्लत का काम हम करते, फिर हमें कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या नाता है, हमें सोचना चाहिए। बहरहाल आज की रात के हवाले से यही इत्तेहाद की बात करते हुए मैं सबसे पहले कुरान हकीम की आयात की तरफ तवज्जो दिला के फिर हदीस की तरफ आता हूँ। उलमा ही से खवास से स्पेशली मैं इसका मुखातिब हूँ कि इत्तेहाद उम्मत के लिए अपनी अनाओं की कुर्बानी दीजिए। छोड़िए इन बातों को, सोचिए पहले 10 बरस का, सोचिए हिजरत की रात का, सोचिए सिद्दीकियत की निस्बतों का, फिर आगे बढ़िए आप। तो अल्लाह ताला आपको 13 बरस का जो मदनी दौर है उसके फ्यूज व बरकत से भी नवाजेगा। ये 23 बरस में कुरान मुकम्मल होता है नुजूल के एतबार से। जो आज की रात में साल का बजट है उसके तहत एक दफा में वहां से वहां उस मुकाम तक पहुंचा। ये पिछले प्रोग्राम सुनिएगा। ये इकबाल के ज़मा में घड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने तमाम अहबाब की तवज्जो स्पेशली जो इरफान की इरफानी जहतों से हमारे साथ चल रहे हैं बड़े अरसे से दोस्त अहबाब, 17 जुलाई 2022 से टीचिंग जाफे इमाम गजाली रहमुल्लाह इस चैनल से, और हम बार बार जिक्र करते हैं ट्रैवलिंग एंड जर्नीइंग, सैर व सुलूक, एहसान, वो नमाज में जो हदीस का हवाला दिया, एहसानी पहलू, ईमानी पहलू, इरफानी पहलू। अल्लामा वजदान की जब बात करते हैं तो वो इरफान की बात दरअसल कर रहे हैं। अगर पहचान नहीं है परवरदिगार की तो एहसान कहाँ से होगा, इरफान नहीं होगा तो फिर नक्स ही नक्स है। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे पहलू बयान करता हूँ। जो ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी साहब रहमतुल्लाह लाहौर से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे जो मनमोहन सोना है उसने मुझे ये बातें बताई हैं। तो उनका अपना अंदाज था। मैं ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी साहब रहमतुल्लाह के लिए भी दुआ गो हूँ, और तमाम जो हमारे अहबाब, दोस्त, शागिर्द, असातिज़ा किराम, हमारे तालाबा जो जो शहीद हुए अफवाज में ऑपरेशन के दौरान, जो भी दुनिया से रुखसत हो गए, तमाम मोमिनीन मोमिनात का मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और हुजूर की सुन्नत में। और कब्रिस्तान में आप खामोशी से जाइए और दुआ कीजिए, और जहाँ भी गुजर हो नहीं है तो हम वैसे तो दुआ कर रहे हैं, दुआ मकसूद है लाजमी। मैं अपने सालिकीन और सालिकात का लफ्ज यूज करते हुए ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी साहब की खुसूसी समझ लें कि उनकी रूहानी नसीहत हो रही है तो उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो सालिकीन और सालिकात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हामीम, ये वो किताब रोशन है
جو مبارک رات میں نازل کی گئی، مبارک رات میں نازل کی گئی، اور اس میں اللہ کا امر حکمت والا، اس کا تمام تر حساب کتاب کر لیا جاتا ہے۔ فیہا یفرقو کل امر حکیم، تو اس پہ ہم نے خصوصی توجہ کرنی ہے کہ خاص طور پہ ائمہ عارفین میں سے امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے حامیم کو کہا کہ ہاں مجھے قسم ہے حق کی، اس حق کی جو اللہ کا ہے، اے بندو تم پر، یعنی حقوق العباد، ڈیوائن رائٹس، اللہ کہتا میرا حق، اور میم یہ بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی قسم اٹھائی ہے، دوسری قسم اللہ نے اٹھائی ہے، محبت کی قسم ہے بندو جو مجھے تم سے ہے، یہ وہ جزا ہے جو حق تم ادا کرتے ہو، میرے حقوق العباد کی طرف پلٹتے ہو، مجھ سے رجوع کرتے ہو، تواب بنتے ہو، توبو الیہ کہتے ہو، تو اس محبت کی قسم ہے مجھے، اے بندو میں تمہیں جزا دیتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ پیارا پیار کرتا ہے، پیار کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ کہتا ہے 70 بار گناہ کر لو میری طرف لوٹو تو صحیح توبہ کرنے کے لیے، 70 بار حدیث میں آتا ہے توبہ توڑ ڈالو، جو 70 بار توبہ توڑ ڈالے اور پھر آئے رجوع تو کرو، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری طرف لوٹ کے آؤ، میں 70 بار معاف کروں گا تمہیں، زمین و آسمان کے گناہوں کے جھاگ سے زیادہ سمندروں کے اگر گناہ ہے اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، صرف رجوع کرو۔ وہ 99 سے 100 قتل کیے تھے بنی اسرائیل کے عالم نے، اور اللہ کے بندے کی طرف توبہ کے لیے جا رہا تھا، کتنی تفصیلی حدیث ہے، کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی، ہمیں یہی بتایا گیا۔ بہرحال سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام مدد اللہ علی، وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک عرفانی وجدانی معرفت کا نقطہ بتایا ہے ہمیں کہ یہ پوشیدہ علوم ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حامیم بل کتاب المبین میں حامیم، یہ پوشیدہ علوم ہے، یہ معارف ہیں، ہر ایک خاص کو حسب حال ملتے ہیں، یہ علم لدنی کے طور پہ یعنی سینہ کھول دیا جاتا ہے، یہ مرمت کیے جاتے ہیں، تو حامیم کوئی معمولی بات نہ ہوئی۔ اور ول کتاب المبین، یہ اس سے بھی بڑی بات ہوگی، یہ اس سے بھی بڑی بات ہوگی کہ روشن لطیف لطافت والی کتاب، بین مبین، روشن تر، روشن کر دینے والی، یہ تو وہ کتاب ہے جو آپ کو اس رات میں، یعنی ٹائم کا اب اس کے ساتھ جوڑ تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ کتاب ایک خاص پیٹرن میں ہے جو علامہ وجدان کا پہلو فرماتے ہیں، اس میں مبین ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، یہ آپ کو لائٹ دیتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور یہ خاص رات میں نازل کی گئی، تو اس کو بڑے عجیب و غریب انداز میں، صوفیانہ انداز میں شیخ اکبر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رات اندھیرے کا نام یعنی نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے یہاں کسی مقام پہ فرمایا ہے کہ یہ وجود کی رات میں دل کے سورج قلب اطہر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب مبین کا حامل ہے، یہ وہ روشنی پیدا کرتا ہے، یعنی سورج قلب اطہر مبارکہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سورج ہے جو وجود پہ پڑتا ہے تو روشن ہو کے دن ہو جاتا ہے، یعنی سورج ہے تو دن، نہیں ہے تو رات، اگر نہ ہوتا وجود اس میں حائل بشریت کا، دیکھ کون پاتا پھر حقیقت کو، یعنی جو جلوہ ہے، ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ معراج کے پہلے لیکچر میں ہم بات کی تھی خطبے میں کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر گئے، وہ تمام کاسمولوجیکل آرڈر کا جو ٹریولنگ ہے معراج کی، ہم اب زمانی تسخیر میں وہ تو ثابت ہو گئی معراج میں، نصف شعبان پہ ہم آج فوکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات کبھی کبھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ 23 برس 23 ایئرس اس میں نازل ہونے کے لیے تیار کتاب،
وہ کس طرح لیلہ مبارکہ میں نازل ہوتی ہے اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تفریق کر دی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، کیا کیا باتیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس میں۔ شیخ روز بہا بقلی شیرازی رحمت اللہ علیہ سردار عرفا میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں قسم ہے ہا کی اور قسم ہے میم کی، قسم ہے ہا کی اس میں وہی بغیر وسیلہ جبریل امین کے حضور سے اللہ نے براہ راست جو دیا قلب اطہر مبارکہ پہ، جس پہ شیخ اکبر نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ وجود اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی، اس کو کہا کہ سورج ان کا روشن ہو کے جسم کو اطہر کو منور چھن چھن کے روشنی دنیا میں پھیلے اور بشریت فیض یاب ہو اس سے، کیونکہ وہاں تو جبریل امی آگے نہیں بڑھ سکا جن انوارات الہیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انجذاب فرمایا اور جو ہم تک پہنچایا واپس آ کے، اسی کو علامہ نے فرمایا نا۔ شیخ محمد رشید گنگوہ شریف والے رحم اللہ، مطلب میں اتنے خیالات آتے ہیں کہ ان میں کس کس کے، شیخ گنگوہ رحم اللہ کا اس زمانے کے جو چشتی صوفی ہیں ان کا ذکر کر کے اقبال نے فرمایا، ان کے شعر کا، وہ ان کے بہت بڑے صوفی شاعر تھے اور علماء میں ان کا بڑا مقام تھا۔ علامہ نے خود بعد میں اسپیسیفک ان کا ذکر کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جا کے واپس بھی آئے، میں جاتا ہوں تو واپس کبھی نہ آتا، یعنی عجیب و غریب محبت کی باتیں، قرب خداوندی کو چھوڑ کے فرض کی ادائیگی کے لیے، اور خطبہ حجت الوداع میں اس کی تصدیق لی کہ کیا میں نے اپنا کام ادا کر دیا، پورا کر دیا، اور سب نے شہادت دی۔ تو فرماتے یہ شیخ روز بقلی رحم اللہ شیرازی رحم اللہ کہ جو واسطے سے آئی ہے وہ میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کلام جو ہے اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ میم میں اس کی وضاحت ہے، واسطے کے ذریعے جو مبین کتاب عطا کی گئی۔ اب اس پہ نصف شعبان کی روایات میں ہی حدیث میں بھی اس پہ روایت آتی ہے، اور میں آپ کا ذکر جو ہے علامہ رحم اللہ کا جہاں مذہبی واردات کی بات آتی ہے، میں اسپیسیفک بات اس کی بتانا چاہتا ہوں۔ مذہبی وجدان بھی حقیقت وہی، مطلب حقیقت وہی، فیضان وہی، انوارات و تجلیات وہی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی یہ وہاں تک پہنچ کا ایک ذریعہ ہے، وہاں تک آپ کی آشنائی اور رسائی کا ذریعہ ہے۔ مذہبی وجدان کی خصوصیات کیا ہیں اور یہ کن چیزوں کی، کن فیکلٹیز کے تابع ہے اور کس کے تابع نہیں ہے، اس پہ ہم پچھلے دوسرے اور تیسرے پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ یہاں پہ میں اسپیسیفک ان کا حوالہ دوں گا کہ علامہ نے جو فرمایا، میں جو بات کرنے لگا ہوں حدیث کی اس حوالے سے نصف شعبان کی، اب کیوں حدیث کی بات کرنے لگا ہوں، خود علامہ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں عقلی بنیادوں کا سلسلہ، یہ خطبات میں ہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے خطبے میں، اسلام میں عقلی بنیادوں کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ تو مجھے چیزوں کی اصلیت اور حقیقت اور سے آگاہ فرما دے۔ تو یہاں مقام دعا ہے، یہاں باتیں ہیں، اور آج کی رات اسی حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم جو دوسرے خطبے کا میں نے حوالہ دیا تھا، بے شمار مقامات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج اسپیسیفک رہیں اور اس کو مختصر انداز میں ہم ختم کریں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی زمانے حقیقی، زمانے مسلسل نہیں، یعنی ٹک ٹک والا ٹائم، گھڑی والا، میں نے ابھی لاسٹ جو پروگرام تھا پچھلے ہفتے والا اس میں بات کی تھی، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا امتیاز پیدا کیا جائے۔ زمانے مسلسل دراصل یہ خالص استدام کا دور ہے، مرور خالص ہے، جسے انسانی عقل جو ہے الگ الگ کر کے مقدار کے پیمانوں میں بدل دیتی ہے، جس کی وساطت سے حقیقت مطلقہ اپنی لامطلعی تخلیق کی سرگرمی، یعنی تخلیق کی سرگرمی کا اظہار کرتی ہے۔ قرآن بھی اس وقت کا ذکر کرتا ہے، قرآن بھی اس وقت کا ذکر کرتا ہے، قرآن بھی اس وقت کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ قدر میں بھی اور لیلہ مبارکہ والی آیت میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اب مزے کی بات ہے، نصف شعبان کو لیلہ مبارکہ علماء نے کہا اور اس کو لیلۃ القدر کہا۔ اب اس پہ میں جیسے کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے
حضور کے اس عقلی استدلال کا حوالہ دے کے اقبال نے جو باتیں کی ہیں اور جس زمانی حقیقت کی طرف علامہ نے اشارہ فرمایا ہے، میں نے اس کی اشارت میں ہی ہم بات کر رہے ہیں، ذرا آسان بنا رہے ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے 70 ب 70 لیکچر سیریز آگے چلیں گی تو اس میں بہت ساری اور باتیں بھی آ جائیں گی۔ بہرحال یہ جو میں نے ٹیکسٹ ابھی پڑھا نقطہ، یہ مذہبی مشاہدات کو ٹیسٹیفائی کرنا فلسافیکلی، اس سیکنڈ لیکچر میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے خدا کی ہستی کے بارے میں جو دلیلوں کا دیا، اس میں زمان کا آگے وجدان کے ساتھ جو نسبت جوڑا ہے، آج ہم اسی پر رہتے ہیں صرف۔ چونکہ دعا کا ذکر ہوا تو اقبال کا تیسرا خطبہ ہی اس بارے میں ہے، یعنی دعا کا حقیقی کانسیپٹ، تصور اور اس کی میننگ اور مفہوم کیا ہے، یہ کیا دیتی ہے۔ یعنی نظریہ تخلیق کائنات میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ فلسفہ زمان و مکان، خودی اور زمانے کا تعلق کیا ہے آپس میں۔ ہم لیلہ مبارکہ میں اور لیلۃ القدر میں اس میں کیسے ہم آگے بڑھ کے اس لمحہ موجود کو پا سکتے ہیں۔ لمحہ موجود پہ علامہ نے جو بات کی، آج کل تو ساری علامہ نے کب کی تھی؟ 1930۔ لیکن 1928 29 30 کی یہ ساری علامہ کی ریسرچ ورک ہے، سارے کا سارا امت مسلمہ کی تاریخ کو مرتب کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس میں علامہ نے، میں ابھی نہیں کہوں گا ذکر، صرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں کہ تیسرے خطبے میں جب دعا کی بات ہو رہی ہے، وہاں جبر و قدر کی حکمتیں، خیر و شر کی حکمتیں، ابلیس و آدم کے مسائل، یہ اور اللہ کے ایٹریبیوٹس، اسماء الہیہ کے ایٹریبیوٹس، ان کی بات بھی کی ہے۔ تو یہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کے عرفانی پہلو جو انہوں نے بنسبت رومی لیے، میں اب پہلے بھی بات کر چکے پچھلے پروگرام میں، تیسرا لیکچر جو تھا۔ اب چوتھے میں یہ انکشاف پھر کرتے ہیں دوبارہ کہ اس کو یاد کیا جائے کہ مولانا روم نے فی ہے ما فی ہے، فی ہی ما فی ہی، دل میں جو ہے ذات اقدس وہی ہے۔ اس میں کتنی حدیثیں ہیں، حضور اکرم نے کیسے ہمیں بتایا، وہ کہیں نہیں سما سکتی ذات قلب مومن کے سوا۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہمارے دلوں میں آ جائے، اب تو آ جاؤ، اب تو خلوت ہوگی۔ 365 بت نکالیں گے، عرفان کی باتوں میں عرفانی سٹائل میں بات کرتا ہوں، ہم جوڑتے ہیں بار بار اقبال کے فلسفے کو بالکل سادہ کر کے، کہ وہ روحانیت کو جن لوگوں کے لیے انہوں نے مخاطب کیا تھا، ہم نے وہ کام تو نہیں کرنا نا، ہم نے آسان کرنا ہے اپنے دوستوں کے لیے۔ تو جس اقبال نے دعا اور نماز کی حقیقت کو جوڑا ہے، میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو اس میں بتایا تھا معراج میں عطا کیا کیا ہوا، پھر اس پہ ہم بات کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ وہی نماز مومن کی معراج ہے، وہ رجب کے حوالے سے، اور 3 پروگراموں میں اسی پہ تھے، اور تیسرے میں جا کے ہم نے شعبان کو جوڑا تھا اور رمضان کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم شعبان اور رمضان، لیلۃ مبارکہ، نصف شعبان، شعبان کی گھڑیاں، رمضان کے لیے بلغ رمضان کی بات کریں گے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس تک پہنچائے۔ بہرحال جب مذہبی حقائق کی عملی تعبیر کی علامہ نے بات کی آگے چل کے، میں براہ راست آپ کا 7ویں خطبے کی طرف جو لکھ کر علامہ نے ارسطو والی سوسائٹی کو دیا تھا آکسفورڈ سے چھپتے وقت، اس زمانے کی باتیں ہیں۔ علامہ نے جس طرح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو کانٹ کے تصور پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے میٹافزیکلی استعمال کیا، وہ بہت بڑے حوالے ہیں، عراقی کا حوالہ بھی دیا، لیکن میں یہاں جو ابن عربی رحم اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں زمان و مکان کا، آج کے پروگرام میں آج کی رات کے تقدس کے پیش نظر کہ ہم اس پہ توجہ تو دیں، لیکن جو احباب ہمارے وہاں پہ آئرلینڈ میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جہاں انہوں نے نیا ایک چھوٹا سا اسلامک سینٹر مسجد کا آغاز کیا ہے اور اس میں مفت خدمات رضاکارانہ کر رہے ہیں، تو وہ احباب بھی جو سن رہے ہیں اور سنیں گے، سنتے رہیں گے، ان کو بھی پتا ہو کہ اسماء الہیہ کے ماہر، علم الاسماء کے ماہر، اس کو سمجھانے والے استاد شیخ اکبر رحم اللہ علامہ کے یہاں بھی موجود ہیں۔ علامہ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ٹوٹلی دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، عجم میں مابعد عرب، اماکن غیر عرب میں جو فلسفہ پلا اور بڑھا۔ کون سا فلسفہ؟ فلسفے والے جس کو مابعد الطبیعیات، بیانڈ دا
फिजिक्स कहते हैं फिजिकल वर्ड के पीछे, यानी इस कालिब वजूद के पीछे जो कल्ब है, रूह है, सिर है, खफी है, अख्फा है, ये जो पीछे निजाम चल रहा है, इसके तो कनेक्शन जाहिर है नफ्सियात पे, इसमें तजर्बात दिमाग पे, दिल पे जो भी हुए सिग्नल रिसीव, वो दिल कुछ तो कर ही रहा है ना। इसी पे हम गजाली की बातें पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। वजदान की कैफियत को इंसान पा सकता है। दो एंगल से है। नफ्स का तज़किया कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब को मैं पहले भी कह रहा था, वो ऊंट की मिसाल जो अल्लामा ने दी है, जब्त नफ्स, इसको सुधाओ, टेमिंग करो इस जानवर की, यही गजाली रहमुल्लाह ने भी फरमाया था। हमने अलकेमी वाले प्रोग्राम में, कीमिया सआदत वाले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। आज की रात कीमिया सआदत को पाने की रात है। अब इसको उलमा को जाहिर है थोड़ा सा हवाला आलिमाना देना चाहिए। तो उस्ताजी अल मुकर्रम और बरादर, मैं तो भाई कहता हूँ, मेरे जो है बरादर तरीकत, उन्होंने वजाहत फरमाई, ये उनके नुक्ते जो ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी साहब ने मुझे पॉइंट आउट किए थे, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ कि उनका हवाला फिर मैंने वो जाके तो वेबसाइट से वो चेक भी किया और लिखा सारा। तो मैं आज की रात की निस्बत से अल्लामा रहमतुल्लाह के हुजूर की दुआ के पहलू के तवज्जो से और टाइम को खास में दुआ से कुछ पाने का तरीका, ये सारा जमा करे तो ये इस्लामी सकाफत, ये तजदीद फिक्र इस्लामी के जीनों को तय करते हैं, और फिर रिलीजन पॉसिबल हो जाता है। इज रिलीजन पॉसिबल सातवां, उसमें शेख अकबर रहमतुल्लाह के जमानो मकान के हवाले से बातें हैं सारी। उसमें जो है अल हक को महसूस वल खल को माकूल, इस पे वो सारी बातें हैं अल्लामा की। इस पे शेर भी है, मैं आपको शायराना सबूत भी दूंगा। यानी उनका स्टार्ट हुआ तहकीक का, फिर उनका थोड़े से मुकामी हिंदी उलमा जो अपने मर्जी से उसको समझते थे, डालते थे अपने कालब में, अपने अल्फाज शेख अकबर को देते थे। अल्लामा ने उनके साथ कलमी हंगामा भी किया था। फिर वालिद गरामी की नसीहत पर अमल करते हुए ख्वाजा हसन निजामी से वो कलमी हंगामा छोड़ दिया। जाहिर है वो लफ्जी तसव्वुफ तो है नहीं, किताबी बातें तो है नहीं, आप ऐसे बुजुर्गान दीन का तरीका कह लें, ना कहें सूफी तो वली कह लें, मोहसिन कह लें। देखो कुरान में बेशुमार टर्म यूज हुई है, एहसान का लफ्ज और ईमान और इस्लाम, मुस्लिम, मोमिन और मोहसिन। ये मेरा ख्याल है शार्ट कट है झगड़ा मुकाने वाली बात, तीन वाली बात, ये मुसल्लस। हमने पेंसिकी की भी बात की थी कि जाविये जहतें जन्म कैसे लेती हैं, वो भी तो सूफी हुआ, तसव्वुफ हुआ, तो सूफिया से उसने लिया और दुनिया में नाम पैदा कर लिया। फिर उसने इस पे हम मेरा ख्याल है पहला या दूसरा लेक्चर, उसके एंड पे हमने बात की थी। जब हम चलेंगे खुतबात सीरीज में तो खालिस उस हवाले से थोड़े से हवाले दे देंगे। आज की रात उसका हवाला मैं नहीं दूंगा। आज की रात में सारी जिहतें और जाविये अल्लाह ने खोलने, आपने दुआ करनी, नथिंग एल्स। अमल इतना ही है, हाथ उठाने हैं परिंदे की तरह। अब जो सरकार शाह महमूद यूसुफी मदद अली ये फरमाते हैं कि चिड़िया के परिंदे की तरह घोंसले से निकलो, जब वापस लौटती है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात को पूरा कर चुका होता है। भूखा नहीं मारता परिंदों को भी, एक परिंदे की जितनी एफर्ट चाहिए। और इकबाल ने भी परिंदे की मिसाल दी है। उकाब बनो, शाहीन बनो, पाकबाज बनो, कलंदर बनो, कि ये जो है ये रहने के लिए ये घर नहीं बनाता। तो ए नौजवानों, ए इकबाल के शाहीनों, असली वाले, रूह वाले, एहसान वाले, इरफान वाले शाहीनों, आज की रात के हवाले से जो जामे तिरमजी में शेखुल इस्लाम ने पॉइंट आउट किया, मैं उनका नाम लेना, देखिए जिस आलम से सुने उसका हवाला दिया जाए। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने जो बात की है मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। वो फरमाते हैं, ये ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी रहमतुल्लाह पर्दा फरमा गए, दूसरी बरसी आज की रात, वो याद भी आ रहे। हम शब बारात में इकट्ठे ही हुआ करते थे 1987 ऑनवर्ड, मस्जिद अक्सा, बसीरा मोहल्ला, इस तरह हम मतलब तरबेला टाउनशिप हरीपुर। अब इकबाल इस्लामिक सेंटर भी इन बुजुर्गों के लिए जिनकी मोहब्बतों से हम परवान चढ़े, उन्हीं के लिए दुआ गो है सारे अहबाब। तो दीगर अहबाब भी हमारे जो इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के लवर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बज़्म फिक्र इकबाल हरीपुर के तंजीम और तंजीमी अहबाब हैं, दीगर फिक्र फरदा फोरम के हैं, हल्का फरोग अदब के, तमाम अहबाब जो है हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इन मुबारक सातों में हमारे साथ हैं। और वो टोटली जो है
وہ ہماری بات کو غور سے نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ امید ہے کہ وہ اس کو پھیلائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امام ترمذی نے باب قائم کیا. کیا کیا؟ سیپریٹ چیپٹر قائم کیا. باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان. باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان. یہ چیپٹر الگ سے قائم کیا امام ترمذی نے. سنن ترمذی میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا چیپٹر 39 اور حدیث نمبر ہے 3739 739 والیوم 2 دوسری جلد. اس میں پورا نہیں، آپ سن ظاہر ان کی زبانی علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں. میں فوکس کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال رحمہ اللہ جس طرح حوالے دیتے ہیں لاجیکل ثابت کرتے ہیں. یہ امام ترمذی کا چیپٹر قائم کرنا ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان 15 کی رات کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہوا کہ اچانک سرکار کو دیکھا بستر پہ نہیں ہے، تو وہ تلاش میں نکلی اور جنت البقیع میں قبرستان میں مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. دوڑتے ہوئے آئی عائشہ اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے گمان گزرا یا رسول اللہ کہ میں پیچھے آئی تلاش میں کہ آپ کسی اور کے حجرے میں نہ تشریف لے گئے ہوں، کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں. یہ تو انہوں نے بعد میں بات کی. حضور اکرم نے جو فرمایا ہے وہ گمان پہ آگاہی پا کے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے اے عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو یہ کہنا تیرا کیا خیال ہے اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے، بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے. بہرحال جو حضور نے فرمایا وضاحت میں اس کو مختصر کرتا ہوں مفہوم میں. جب 15 شعبان کی شب آتی ہے تو اللہ کریم آسمان دنیا کی جانب خاص شان کے ساتھ اتر آتے ہیں، اور بنو کلب کی جنی بہت زیادہ جن بکریوں میں جو قبیلہ مشہور ہو گیا تھا پورے عرب میں، ریوڑ ہیں ان کے، تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر اس رات اللہ امت کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ باب ترمذی میں یہ حوالہ بھی ہے وفی باب عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ آ گیا، چیپٹر بھی قائم ہو گیا. پھر انہوں نے مزید اس پہ اضافہ کیا کہ ابن ماجہ میں باب قائم کیا گیا، اور مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں بیان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب 15 کی میں مفہوماً مختصر کر رہا ہوں، جب 15 شعبان کی شب آئے سبحان اللہ قیام کیا کرو، نوافل یعنی نماز ادا کیا کرو نوافل، اور عبادت کیا کرو، اور دن کو ہو سکے تو روزہ بھی رکھو. نفل ہے یاد رکھیں، دن کو روزہ رکھو. غروب شمس سے نزول اجلال فرماتے ہیں باری تعالی، یعنی غروب ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے رات شب، اور پھر اگلے غروب تک رہتی ہے. یہ اسلامی تاریخ کا کانسیپٹ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ہے کوئی، اللہ کہتا ہے کیا ہے آسمان دنیا پہ آ کے، اللہ فرماتا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں کشادگی عطا کر دوں، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا میں اسے عافیت دوں. اللہ قضا ہے کوئی ایسا یعنی بے شمار. حتی یطلع الفجر، یہ حدیث کے الفاظ، قرآن کے الفاظ شب قدر کے حوالے سے. یہ حتی مطلع الفجر، یہاں کیا الفاظ ہے، حدیث کے آخری لفظ حتی یطلع الفجر. لیلہ مبارکہ کے ضمن میں یہ ہے. باب ترمذی نے قائم کیا، باب میں ابن ماجہ کا حوالہ بھی دے دوں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ابن ماجہ میں یہ ہے حدیث نمبر 1388 1388 ہے، جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 108 ہے. تو دیکھیے دیگر علماء کی آپ پڑھ لیں. ابواب جب قائم ہو جائے نا حدیث کے تو اس میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے. بہرحال اب ہمیں
جس بات کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے، پروگرام کے آغاز میں جیسے میں ذکر کرتا ہوں، علماء کرام کو اتحاد کی طرف جانا چاہیے، اور عوام کو بھی جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے، ملک و ملت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ جو وجہ بتائی قرآن سے دوری، میں اس طرف آتا ہوں۔ جواب شکوہ بانگ درا میں 120 نمبر ہے، جواب شکوہ بانگ درا، قافلہ روانہ ہونے کے لیے صحرا میں اونٹوں کا تیار، اور بیل ہو گئی ہے، اونٹ کے جو پہلے قافلے کے سالار ہیں وہ چل پڑے ہیں، آواز گونج رہی ہے، اور یہ بانگ درا جو ہے امت کو اٹھاتی ہے، اور یہ پہنچتی علماء کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نے اقبال سے دین سیکھا۔ کس بات سے؟ وہ فرماتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ نے فرمایا کہ میں اس شعر نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں کھڑکا کے رکھ دیا، اور اس سے دین کی طرف، خدمت دین کی طرف ان کو آگے بڑھایا۔ اقبال کیسے استاد ہے جو بڑے بڑے علماء کو کام لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا مجدد جو کام لیتا ہے۔ بہرحال ڈسٹنگ کر کے مجدد جو ہے نا وہ فضا کو ہموار کرتا ہے۔ اقبال نے فکری ڈسٹنگ کی، روحانی ڈسٹنگ کی۔ تزکیہ کہتے ہیں کس کو؟ یہی زکوٰۃ، صفائی کرنا، وجود کو پاک صاف کرنا۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اتنی قسموں کے بعد مولا نے بتایا جو تزکیہ کرے، جو پیریفیکیشن کی کوشش کرے، صبغت اللہ کے پیغام کو سمجھتے، ومن احسن من اللہ صبغہ پہ ایمان لائے۔ تو فرماتے ہیں جناب کہ علامہ اقبال کا یہ شعر علامہ فرماتے ہیں نا ہم سے، بانگ درا 120، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں جو بار بار اس پہ فوکس ہوتا ہے، جواب شکوہ اللہ کی جانب سے بندوں کے نام ہے، کیا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کو تمام ہونا ہے، پھرنا ہے، گھومنا ہے آپ کے گرد، آپ کی ذات کے اندر، آپ کے قلب کے گرد، آپ کے نفس کے گرد، اور مزکی ہونا ہے۔ پھر جیسے اس رات میں اللہ تعالیٰ آوازیں دے کے فرماتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا، تو ہم نے آج کی رات کوشش کرنی ہے۔ کیسے کوشش کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ شیطان مخلص کو اغوا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کریم نے لوح محفوظ سے کتاب کو آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا، 23 برس اس کے لیے ٹائم طے ہوا، جتنی ہر سال نازل ہونی ہوتی تھی اتنی جو اسٹریٹجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اور جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے وہ سٹیپ 1 تھا، وہ سٹیپ 1 تھا۔ لوح محفوظ سے بیت العزت میں مکمل قرآن اتارا گیا۔ سال بسال 23 سال کا جو پلان ہے وہ لیلۃ المبارکہ کا جو آیت میں نے پہلے پڑھی، اور ہر سال جو فیہا یفرقو، دیگر عارفین کے ہمراہ ہے ابن عطا اللہ اسکندری رحم اللہ، عظیم عارفان الہیہ میں سے، وہ حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں اس رات کی اس برکت ملائے اعلیٰ میں، اس برکت کی وجہ سے نصف شعبان میں ملائے اعلیٰ میں ہجوم ملائک ہوتا ہے، اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، ملائکہ کی وجہ سے برکتیں عرش معلیٰ سے تحت الثری تک اس رات کو گھیرے میں لے لیتی ہیں، کائنات کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ لوح محفوظ پہ سارا محفوظ جو قرآن تھا وہ سال بسال کے حساب سے یہاں نزول کی طرف آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مانگنا کیا ہے آج ہم نے کیا مانگنا ہے؟ ذرا توجہ دیجیے گا۔ آج ہم نے مانگنا ہے میرے مولا ہماری زندگی ہے تو برکت عطا کر دے، نہیں ہے موت آنی تو ایمان کا خاتمہ، جو ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر رزق کا حکم ہے، تنگیاں ہے، میرے مولا دور کر دے۔ ہم تو انتظار کر رہا تھا میں کہ یہ بجٹری نائٹ آئے،
اللہ سے کشادگی مانگیں گے، کیونکہ پچھلے گناہوں کی توبہ شاید ہم نہیں کر پائے، تو وہ اب ہم علل اعلان توبہ کرتے ہیں میرے مولا. ہم جو سرن و علانیتاً، جو 5واں کلمہ ہم پڑھتے ہیں استغفار کا، جو عمدن و خطأ سرن و علانیتاً جو بھی ہے، ہم سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں میرے مولا. ہم پہ کرم کر دے. زندگی و موت کا جو حکم اس رات امر نازل ہونا ہے، فیہا یفرقو، جو بھی آنا ہے اے اللہ خوشحالی میں بدل دے. اور ہم نے اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے تمام انسانیت کے عالم کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرنی ہے. تو اس کو خصوصی طور پہ اس نے آپ نے توجہ دینی ہے کہ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، خوشحالی عطا کر تنگ دستوں کو، راحت عطا کر، مسرت عطا کر جو پریشان حال ہیں ان کو. اے اللہ اولاد عطا کر جو بے اولاد ہیں اور جو اس طرف تنگی کا شکار ہے، مولا ان پہ کرم کر دے، ان پہ خصوصی کرم کر دے، ان کو ایمان کی سلامتی والی اولاد عطا کر دے. اور رزق کے تقدیر کے معاملات میں اللہ ایسے امر اور احکامات نازل فرما، ہمارے لیے آسانیاں ہوں. اے اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو بابا نور والے سائیں فضل شاہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ رمضان میں ہم کوشش کریں گے ان کی تعلیمات بھی عوام تک ہم پہنچائیں. اور اقبال اسلامک سینٹر کے بہت سارے احباب نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی. ہم وہ تعلیمات انشاءاللہ تعالی اس کی تقسیم کار کی کوشش کریں گے جلد از جلد. تو یہ دوستوں کی طرف سے تھا کہ اس کی طرف آپ نے پوائنٹ مینشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کرتے ہیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق میں، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. یہی بات زاویہ میں بابا اشفاق رحم اللہ بھی فرماتے تھے. اور جو سرکار واصف شاہ صاحب ہیں رحم اللہ، ان کی بھی یہی تعلیم ہے. تمام صوفیاء آگئی اور یہ اقبالی ہے، سارے سب اقبالی. تو لوح محفوظ سے اللہ جو کچھ بھی اجرا کیا آج تو نے صبح کے وقت تک، یا اللہ ہم پہ رحمت کرنا، کرم کرنا، اگلے برس میں آسانیاں دے دینا. جو بھی مقدرات ہیں میرے مولا، ملائک کے ہاتھوں تو نے اپنے عزم سے اور اللہ بما شاء اللہ باذن اللہ، جس طرح پورے سال کے لیے تو نے وہ چیزیں اتارنی ہے مولا، ان میں برکت رکھ دے ہمارے لیے. اور ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا میرے مولا، اپنی رحمت کو دیکھنا. جس طرح تو فرماتا ہے کہ 70 بار بھی توبہ توڑ کے آؤ تو قبول کرتا ہوں. میرے مولا ہم 70 کیا، ہم تو 70-100 بار توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم 70-100 مرتبہ گناہگار ہیں. بہرحال یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. علامہ نے بھی روزے پہ زور دیا جواب شکوہ میں. خطبات میں میں بتاؤں گا کس طرح زور دیا. وہ زمان کے اندر ہے سارا کچھ. روزہ ایک زمانی قید کا نام ہے، جو فتوحات روحانیہ، جو فتوحات مکیہ، جو فصوص الحکم عطا کرتا ہے، جو نسبتیں عطا کرتا ہے ان سے. میں جیسے مسند ابو یعلا جلد 8 صفحہ 311 اور حدیث نمبر 4911، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سند متعون نہیں ہے، اس پہ کرٹیسزم نہیں ہوا. اس میں کہا گیا ہے کہ حضور ماہ شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے اے عائشہ، ہر وہ شخص جس پر موت آنے والی ہے اس برس کے اندر، اس شب میں اس کا حساب ہوتا ہے. تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب مجھے اجل آئے تو میں روزے کی حالت میں نظر آؤں اللہ کے حضور. سنن نسائی میں ہے، امام نسائی رحم اللہ نے اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں. اور حضور مسلسل فرمایا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت رکھتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو مجھے صائم روزہ دار وہ میں ہوں اللہ کے حضور. اب بتائیے، امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں فرماتے ہیں، جلد 3 ہے، صفحہ 51 ہے، حدیث نمبر 663 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رمضان کے بعد افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے. اب خطبات کے ضمن میں جو باتیں کر رہے تھے ٹائم کی، زمانی تسخیر دعا سے ممکن ہے.
تو میں آج کی رات عرض یہ کر رہا ہوں، دعا کو پکڑے، اللہ کے حضور دعا کے ساتھ ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، شعبان کی فضیلت رمضان کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ اب میں مختصر کروں تو قرآن کی وجہ سے ہے، اور میں اور بات مختصر کروں تو صاحب قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور وہ معراج واپس آئے تو کیا لے کے آئے؟ تحفہ۔ معراج کی یاد ستاتی، جو خطبات میں علامہ فرما رہے تھے نا، شیخ گنگوئی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، حضور جب آئے تو کیا اللہ نے تحفہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اب معراج کے لیے آپ کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آنا جانا، بلکہ اب 5 ویلے، ہر ویلے نفل کے ساتھ میرے حضور جب سجدہ کرو گے، فقاب قوسین او ادنیٰ کی یاد آئے گی، احسان کے درجے کو کیسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ پہلو اللہ تعالیٰ میں عطا کرے، اللہ ہمیں قربتوں کی گھڑیاں عطا کریں، اللہ تعالیٰ ہم پہ احسان کریں اور ہمیں احسان عطا کریں۔ اور وہ جو حضرت جبریل امین کے ذریعے حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پتہ ہے، خبر ہے کون تھا جو آیا تھا اجنبی جس پہ بحث ہو رہی ہے آج تک؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں پتا ہے نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یا وہ تمہیں دیکھے گا یا وہ تمہیں دکھائے گا۔ اس پہ ہم بات فتوحات کے چیپٹر میں الگ سے کریں گے، فی الوقت وہ 7th لیکچر پہ اقبال کے آئیں گے تو کریں گے۔ ابھی ہم نے مبادیات فنڈامنٹلز کی بات کی ہے آج تک، چونکہ شعبان اور رمضان کے ضمن میں آپ فوکس کرنا ہے، تو جو دوست اب آپ رمضان کی گھڑیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ شعبان کی حکمتوں کو جان لیں، ہر رات کی حکمت کو۔ اور لیلہ، ہم نے پہلے جو رات کی بات کی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلہ، اگلا حساب خود پچھلے پروگرام سن لیجئے کہ ہم نے کیا بات کی تھی۔ اگر اس رات کی حکمت کو جان لیں تو یہاں بھی رات کی بات ہے۔ اب میں علامہ رحم اللہ کا جب 7ویں لیکچر کی بات آئے گی، ابن عربی رحم اللہ کی بات آئے گی جو حوالہ دیا، پھر اس پہ انشاءاللہ اس حوالے سے عرفانیتوں پہ بات کریں گے۔ یہاں پہ علامہ چاہتے کیا تھے خطبات سے، اس پہ تم نے فنڈامنٹلز 3 میں تھوڑے سے سیٹ کیا، چوتھے میں اور اس قابل کیا کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم مجھ جیسا آمین تو عام انداز میں ہی سمجھ سکتا ہے، تو میں وہ اپنے لیول کی بات کرتا ہوں۔ ہم کچھ شعروں میں دیکھتے ہیں، جو شعر پڑھا کہ اقبال ہمیں روزے کا کہتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، اس سے کیا حکیمانہ انداز میں اس پہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اب جواب شکوہ سے ہی آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ جو بات اسپیسیفک ہے، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ یہ جو مسلمان تھے یہ سرجیکل انسٹرومنٹ کی طرح تھے، یہ ناسوروں کا خاتمہ کرنے والے تھے، معاشرت کے ظلم کے، یہ مزدوروں کے، غریبوں کے حق میں بولنے والے تھے، یہ زکوٰۃ دینے والے تھے، یہ صدقات دینے والے تھے، یہ عطیات دینے والے تھے، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے تھے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور باطل کے سرمایہ دارانہ استعماری نظام کو اسلام کی سربلندی کے لیے اکھاڑ پھینکتے تھے، باطل کو ان کے لیے نشتر کا، خنجر کا، سرجیکل انسٹرومنٹ کا درجہ رکھتے تھے۔ اور یہ کیا تھے؟ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ اس کی جو صاحبان قرآن مسلمان ہیں، ان کی اگر زندگی کو ہم آئینہ کہیں، ان کی زندگی کو اگر ہم آئینہ کہیں تو
اس میں عمل کا درجہ کیا ہے؟ یہ عمل کے آئینے کو کیسے چمکاتے تھے؟ جوہر سے، یعنی سیکل، آئینے کو سیکل کرنے والا، سینڈ پیپر، روشن چمکدار بنانے والا، عمل سے چمکاتے تھے۔ عمل جوہر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، اور عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شب معراج سے ہمیں پتہ چل گیا یہ نور و نار پردے ہیں اللہ کے 70,000 ادھر کے 70 ادھر کے، یعنی اگر ہم کہیں تو یہ لاکھوں حجابات ہیں، ذات نہیں ہے، یہ ذات کی شعائیں ہیں۔ بہرحال بعد میں بات کریں گے۔ اقبال نے آپ کو جو کہا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر دوبارہ اس پہ میں فوکس کروں گا۔ پہلے جو بات ہوئی جیسے قرآن ڈیڈ پہ زور دیتا ہے رادر دین آئیڈیا، پہلا جملہ تمہید کا اقبال کا قرآن کا پیغام ہے، کیا آئیڈیا اور کیا ڈیڈ؟ ڈیڈ a noble deed, the deeds of the prophets، سنت نبویہ، اجر والے، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ شیطان جنہیں مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اس وعدے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں علامہ، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ مصلحت وقت کی ہے، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور مزے کی بات ہے، اختتام سے پہلے آپ کی نظر، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، ارطغرل غازی والی، عثمان غازی والی صدیوں کی حکومت، شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے جو رکھی بنیادیں، جن کا ذکر ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس امپرشیا سے لے کے سوچ آخر تک موجود ہے، آخر تک موجود ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم دولت عثمانی جیسی شان شوکت اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو جس چوتھی ڈائمنشن کی بات علامہ نے فرمائی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ 27 رجب سے ہماری بات شروع ہوئی، 27 رمضان تک چلے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے بیچ میں اگر گیپ بھی کرتے ہیں تو خطبات کے مختلف حوالوں سے، تو پہلا جملہ علامہ رحم اللہ کا اس پہ جو خاص جس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اب ایک اور حوالہ بھی میں دیتا ہوں، جی تو چاہتا ہے کہ مختلف حوالے پیش کرے۔
میں مطلب یہ ہے کہ نصف شعبان کی گھڑیوں سے ہم شب لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں شب قدر، ٹھیک ہے، شب اپنا فارسی کا، لیلہ عربی کا، تو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہ گناہ کی معافی برات دینے کی بات ہوئی، جو مرضی کہیں بھائی، حدیث کے ابواب کا ذکر ہو گیا، انکار ناممکن ہے۔ مگر علامہ رحم اللہ جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صوفیانہ جو تجربہ ہے وہ براہ راست تجربے سے اس کا ایک تعلق ہے۔ اب جو تعلق ہے صوفیانہ شعور کے جس ہم علم باطن اور تجربات یا مشاہدات یا اہمیت افادیت جس جو روشنی ڈالی ہے، اس پہ میرا خیال ہے ہم علامہ نے جو ہمیں روشناس کروایا ہے، ہم یہی جان لیں کہ اگر ہم غور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم جمعہ ہو، رمضان ہو، شعبان ہو، خواہ آگے حج کا مہینہ آئے گا، قربانی کی ساعتیں آئیں گی، ہر چیز کا زمان سے ایک تعلق ہے۔ جب مزے کی بات ہے، معرفت کی باتوں میں اخلاق احمد یوسفی آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تسخیر زمان ممکن ہے، conquest of time is possible۔ یہ علامہ نے خود ہی کہا ہے، اس کو دیکھیں آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جب علامہ فرماتے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے، اب وہ فارسی کی باتیں اس کو تھوڑا لے کے آئیں گے سامنے انگریزی اردو ترجمے کے ساتھ۔ لی مع اللہ وقت، اللہ کے حضور میرے لیے خاص وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی مقرر فرشتہ بھی نہیں۔ یہ حدیث کا پورا حوالہ ہے، اس کا پورا چیپٹر۔ دیکھیں معراج صلات گپ نہیں ہے، جب حضور نے فرمایا پڑھو ایسے کہ دیکھ رہے ہو، اب گپ تو نہیں ہے نا، دیکھنا مطلب یہ ایک وقت آئے گا، دیکھ لیں، وہ دکھا دے گا، وہ جب چاہے آج کی رات برکت سے وہ نوازے، اور وہ اپنے جلوے کوئی، جیسے واسف صاحب رحم اللہ نے فرمایا تھا، آنکھ کو اللہ جلوہ دے دے۔ اب اقبال کا کلام ان کے بیک گراؤنڈ میں تھا، ظاہر سارے بزرگان دین کوشش کرتے ہیں اپنی سے۔ جس طرح یہ فرمایا کہ صوفیانہ مشاہدہ حقیقت کے کلی علم کے حصول کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے۔ صوفیانہ مشاہدہ حقیقت کے کمپلیٹ نالج کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر کہتے صوفی کی جو خدا کی جانب سے اللہ تعالی جو وابستگی عطا کرتے ہیں، زمانے مسلسل کے عدم حقیقت کا احساس ہوتا اس سٹیج پہ پہنچ کے، اس کیفیت کے اندر، جیسے میں ان مہینوں کی اور وقتوں کی بات کر رہا ہوں، ساعتوں اور راتوں کی بات کر رہا ہوں، کبھی کوئی احساس ہوگا، یہ روحانی، یہ صوفیانہ تجربہ اسی کو کہتے ہیں۔ اب صوفیانہ نہ گئے، آپ احسانی درجہ گئے کیٹیگری میں، وہ غزالی کی اور ابن عربی کی کیٹیگری کی بات کریں، ہو سکتا ہے شاید یہی آپ کے لیے کشف و انکشاف ہو۔ بہرحال علامہ نے جو فرمایا ہے، اگرچہ کہ آپ کو زمانے مسلسل کے عدم حقیقت کا احساس ضرور ہوتا ہے، ایون دین یہ جو گھڑی والا ٹائم ہے، ٹک ٹک والا زمانے مسلسل، وہ استدامی دور پیر ڈیوریشن، جس میں وجدان اور کشف انکشاف، ہمیں خیال میں اچانک ہم وہاں پہنچتے ہیں، یا کچھ نظر آتا ہے، یا کچھ خبر ملتی ہے۔ اب اللہ کرے کہ وہ کیفیت تو نصیب ہوتی نا، کبھی کبھی آنسو بہتے، وہ کیا ہوتا ہے اندر، ذرا تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ اس کا زمانے مسلسل کے ساتھ تعلق مکمل طور پہ منقطع نہیں ہوتا صوفی کا، یعنی اب میں وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، بات بہت بڑھ جائے گی، میں اختتام اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا مزید، مطلب آپ خود بھی پڑھیے گا۔ علامہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مذہب یہ طبیعیات یا کیمسٹری، فزکس اور کیمسٹری کی طرح نہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بات سے مفر مکر یعنی منکر نہیں ہوں اس بات کا کہ بعض مذاہب اور فنون ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے بزدلانہ گریز کا درس دیتے ہیں، یعنی بعض مذاہب اور فنون ہمیں زندگی کے حقائق کی جانب سے بزدلانہ، بزدل بکری والے دل، بزدلانہ گریز کا درس دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے
یہ تمام مذاہب کے بارے میں جو بات ہے یہ تمام مذاہب کے بارے میں درست ہے، یعنی اسلام ویسا نہیں ہے، لیکن کچھ نے دیا ہے نا۔ علامہ نے جب فرمایا ہے کہ صوفیاء کی موومنٹ ان تجربات کے ساتھ ہوئی، موجودہ دور وہ ارد گرد دیکھتے تو انہیں دکانیں نظر آتی، تو ہمیں پھر حقیقت کی طرف پلٹنا ہے نا، ہمیں پھر قرآن و سنت اور حال والے صوفیاء کے اساتذہ کی طرف، مشائخ کی طرف اپنی نسبتوں کو اور ان ہاتھوں کو پکڑنا ہے جو کڑی ملتے 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 اس جگہ تک جا پہنچے جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو فلسفیانہ جانچ والا مذہبی مشاہدات کا ہے اس کی کچھ ہم نے مبادیات کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ساعتوں میں وہ چیز نصیب کرے، وہ شعور نصیب کرے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ زماں ہے کیا، یہ قلبی کشفی طور پہ ممکن ہے۔ یہ صرف یوسفی نہیں کہتا،